السلام علیکم ناظرین، نیوز آئی کے ساتھ میں افتخار شیرازی۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ڈرون حملے تو اب معمول کی بات ہو چکی تھی۔ سینکڑوں بلکہ درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں ڈرون حملوں میں کئی لوگ مارے گئے، اور جس میں کولیٹرل ڈیمیج کی بات بھی ہوتی رہی، جس میں بے گناہ لوگوں کو مارے جانے کی اطلاعات بھی آتی رہیں۔ لیکن پاکستان کے بندوبستی علاقے میں پہلی بار ایک ڈرون حملہ ہوا ہے۔ جی ہاں، بلوچستان کے علاقے نوشکی میں ایک امریکی ڈرون حملہ ہوا ہے، جس میں کہا یہ جا رہا ہے، اب تک یہ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ اس میں کمانڈر طالبان سربراہ ملا منصور کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ گویا کہ یہ اب تک دعویٰ ہے، کیونکہ پاکستان نے ابھی تک اسے کنفرم نہیں کیا، صرف امریکہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ملا منصور اس حملے میں مارے گئے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ہلاکت اگر ملا منصور کی ہوئی ہے تو یہ طالبان کے ساتھ مذاکراتی عمل جو شروع ہوا ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، امریکہ بھی، افغانستان اور چین بھی، اس مذاکراتی عمل کا مستقبل کیا ہوگا؟ لیکن اس سے بڑا سوال ناظرین پاکستان کے اندر یہ ہے کہ جب اس ڈرون حملے کی اطلاع پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کو دی گئی اور پاکستان کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب کو دی گئی، تو دونوں شخصیات اس پہ کیا خاموش رہیں، یا پاکستان نے بندوبستی علاقے میں ڈرون حملہ کرنے پہ احتجاج بھی کیا کہ نہیں کیا؟ اور اس سے بڑھ کے یہ کہ دونوں شخصیات نے پاکستان کے دفتر خارجہ تک کو یہ اطلاع نہیں دی کہ اگر یہ خبر منظر عام پہ آئے گی تو پاکستان کا سٹانس کیا ہوگا۔ تو یقینی طور پہ پاکستان کے اندر یہ سوال بھی کیے جا رہے ہیں کہ دونوں شخصیات نے، اگر انہیں امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال آئی تھی تو اس کے اوپر ریئیکٹ کیسے کیا پاکستان کی ریاست نے، اور پھر یہ ہے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ کو بتانے تک کیوں نہیں مناسب سمجھا گیا کہ وہ اس کے اوپر کیا سٹانس اپنائے گا جب یہ خبر منظر عام پہ آئے گی۔ ساتھ میں ایک اور بڑی خبر، پاکستان کا سرحدی علاقہ چیک پوسٹ انگور اڈا، پاکستان فوج کی شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری ہوتی ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ انگور اڈا کی چیک پوسٹ اب افغان سیکیورٹی حکام کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اور اگین یہاں پہ بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو، گویا کہ وزیر اعظم پاکستان کو اس معاملے کا علم تھا کہ نہیں تھا، اور اگلے ہی دن ملک کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کی طرف سے ایک احتجاجی مراسلہ جو پرائم منسٹر کو بھجوایا گیا ہے، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ملک کے چیف ایگزیکٹو کو اتنے بڑے فیصلے کے بارے میں نہ تو علم تھا اور نہ ہی یہ فیصلہ اسلام آباد میں لیا گیا، بلکہ فیصلہ کہیں اور لیا گیا ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کے سوال یہ ہے کہ کیا وزیر داخلہ کا احتجاجی مراسلہ بھیجنا پرائم منسٹر کو یہ جائز اقدام تھا کہ یہ احتجاجی مراسلہ پرائم منسٹر کو جانا چاہیے تھا، یا یہ احتجاجی مراسلہ انہیں جانا چاہیے تھا جنہوں نے یہ اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ پاکستان کا 5 کلومیٹر کا علاقہ افغان حکام یا افغان حکومت کے حوالے کر دیا گیا؟ بڑے دو اہم ایشوز ہیں، ان کو لے کے ڈسکس ڈیبیٹ کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ویڈیو لنک پہ رستم شاہ محمد صاحب، آپ افغانستان میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں پاک افغان تعلقات کے اوپر۔ ساتھ میں ہمارے ساتھ لاہور سے ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کیے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، آپ ڈیفنس کے معاملے کو بڑے اہم انداز میں دیکھتے ہیں اور نظر رکھتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اخوندزادہ چٹان صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اور تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب، آپ نون لیگ سے آپ کا تعلق ہے۔ شروعات میں کروں گا رستم شاہ محمد صاحب آپ سے۔ سر، کیسے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو؟ ملا منصور اگر ہلاک ہو بھی گئے ہیں تو 5واں دور طالبان کے ساتھ مذاکرات کا گو کہ زیادہ کوئی سکسیسفل تو نہیں رہا، لیکن اس انسیڈنٹ کے بعد اب فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ امن مذاکرات کا؟ امن مذاکرات ختم ہو گئے ہیں، ان کا اب کوئی چانس نہیں رہا، کیونکہ کوآرڈینیٹڈ پروسیس میں امریکہ اور پاکستان دونوں شامل تھے، اور وہاں پہ یہی کوشش ہو رہی تھی کہ ایک فریم ورک کیسے تیار کیا جائے جس فریم ورک کی بنیاد پہ طالبان کے ساتھ بات چیت شروع کر دی جائے۔ تو ایک طرف تو امریکہ بات چیت شروع کرنے کے لیے فریم ورک کی تلاش میں تھا، اور دوسری طرف یہ طالبان کی لیڈر کو قتل کرنے کی سازش کر رہا تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتیں، تو وہ پروسیس تو ختم ہو گیا ہے۔ پاکستان کے لیے آئندہ کے حوالے سے مصالحت کنندہ کا جو ان کا کردار ہے اس کو شدید دھچکا لگا ہے، کیونکہ اب بدگمانیاں بڑھ گئی ہیں اور دوریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ آپ کے خیال میں انفیکٹ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سازش ہو رہی تھی امریکہ کی طرف سے، تو کیا بنیادی طور پہ ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ تھی اس امن مذاکرات کو ناکام کرنے کی، اور پھر اس کا امپیکٹ پاکستان کے حوالے سے کتنا کوئی آپ کو سنگین لگتا ہے؟
ایک تو ڈیلیبریٹ ایفرٹ تھی، بان میں جانشینی کے مسئلے پہ اختلافات پیدا ہوں گے، وہ مختلف دڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور پھر ڈاکٹر اشرف غنی کی حکومت کے لیے ان کو بعضوں کو انگیج کرنا اور بعضوں کے خلاف لڑنا وہ نسبتاً آسان ہو جائے گا۔ صحیح۔ جنرل قیوم صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں۔ انفیکٹ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بعد میں بھی اسامہ بن لادن کو ہلاک کر دیا جاتا ہے اور پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے ریاستی ادارے سے سیکیورٹی فیلئر قرار دیتے ہیں۔ اب اگر ملا منصور انفیکٹ پاکستان کے سیٹلڈ ایریا میں اگر فاٹا میں ہو تو سمجھ آتی ہے کہ شاید وہاں پہ کچھ ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں اور وہاں پہ موجود ہو سکتے ہیں، لیکن اگر نوشکی کے علاقے میں وہ ٹریول کر رہے ہیں اور وہاں پہ آ کے ڈرون حملے میں مارے جاتے ہیں تو کیسی جسٹیفیکیشن دیں گے کہ پاکستان ایک کامیاب جنگ لڑ رہا ہے دہشت گردی کے خلاف؟ سر دیکھیں، اس کا کامیابی سے یا ناکامی سے تعلق نہیں ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھنا ہے کہ آپ کا ویسٹرن بارڈر، خواہ وہ فاٹا کا ایریا ہو یا نیچے بلوچستان کا، یہ سارا بہت ہی لمبا بارڈر ہے اور اس کو فزیکلی مینیج تو کوئی بارڈر بھی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں امریکہ کے اور کا صدرن بارڈر جو ہے وہاں سے وہ پینیٹریشنیں ہوتی رہتی ہیں، تو اگر کوئی بارڈر کے ایریا میں گاڑی اندر آئی ہے یا سڑک کے اوپر کوئی چل رہا تھا، ابھی تو یہ کنفرم ہونا ہے نا کہ کیا ہوا۔ لیکن دی پوائنٹ از کہ یہ ایک ایشو ہے کہ وہ ہمارے سرزمین پہ کیسے ہے اور کیوں ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ کیا اس کو مارنا امن کے لیے مفید ہے، جیسے جان کیری کہہ رہے ہیں کہ یہ امن کی رستے میں روڑا تھا، کیا اس کے ہلاک ہونے کے بعد ابھی امن جو ہے اس کے رستے میں کوئی یعنی اس کی ہلاکت روڑا نہیں بنے گی؟ اور کیا ابھی آپ آگے چلیں گے؟ کیا ماضی کا تجربہ ہمیں یہ شو کرتا ہے کہ جب آپ نے اسامہ کو ہلاک کر دیا، ہم بیت اللہ مسعود کو ہلاک ہوا، حکیم اللہ ہوا، یا ملا عمر کی وفات ہو گئی، تو کیا اس کے بعد امن میں فائدہ ہوا، کچھ ہوا؟ مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ جو تاریخ ہے افغانستان کی، وہ یہ دیکھتی ہے کہ وہاں پرسنالٹیز کے اندر ان کا سینٹر آف گریویٹی نہیں ہے، ان کی اپنی آئیڈیالوجی، ان کا کلچر، ان کا کسٹم، ان کی روایات، ان کی ریزیلینس کے اندر ہے، اور اس آئیڈیالوجی کو آپ ڈسٹرائے نہیں کر سکتے۔ اور آپ نے یہ تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے کہ ہلاکتوں سے امن نہیں آیا، تو آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم نیٹو کی فورسز کو وڈرا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم امن کو چانس دیتے ہیں اور پیسفل ڈائلاگ ہوں۔ آپ نے طالبان کو سٹیک ہولڈرز کہا، آپ نے ان کو بلا کے ان سے بات کی، تو ابھی اگر یہ کنفرم بھی ہوتا ہے، آلدو پاکستان کی طرف سے ابھی حکومت نے کنفرم نہیں کیا، چونکہ ولی نام کا جو بندہ ہے اس کی وہ ڈی این اے اور وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ وہی تھا یا کیا تھا، تو لیکن اگر یہ کنفرم بھی ہوتا ہے تو کیا اس سے امن قائم ہو جائے گا اگر ہم امن میں انٹرسٹڈ ہیں؟ دس از اے بگ کویسچن جو ہمیں ضرور ایڈریس کرنا چاہیے۔ یقیناً یہ سوال تو بڑا ہے۔ اخوندزادہ جٹان صاحب بھی آپ سے سوال کرنے چلیں کہ اس سے پہلے میرے پاس بھی ایک سوال ہے۔ سر یہ جی جٹان صاحب آپ میرا جنرل قیوم صاحب سے سوال یہ ہے کہ امریکہ ببنگ دہل کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وزیر اعظم کو فون کیا تھا، اگر یہ کام امن کے لیے افغانستان کے لیے، ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ جو عمل ہوگا تو اس کا رد عمل 12,000 کلومیٹر مائل دور امریکہ پہ تو نہیں ہوگا، اس کے اثرات تو پڑیں گے افغانستان اور اس کے بعد پاکستان کے عوام پہ اور پاکستان کے ملک پہ۔ تو جب آپ کو امریکہ نے بتا دیا کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو منع کیوں نہیں کیا؟ اور اگر ان لوگوں نے آپ لوگوں سے پوچھا نہیں ہے تو ابھی تک آپ لوگوں کا کیا رد عمل سامنے آ گیا ہے؟ آپ کا وزیر خارجہ کہاں ہے؟ آپ کا خارجہ آفس کہاں ہے؟ ساری دنیا کے اخبارات، آپ امریکہ اخبارات آج اٹھا کے دیکھ لیں، ہیڈ لائن پہ انہوں نے سٹوری لگائی ہے، اور انڈیا لابی دنیا میں جو ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں پاکستان کے خلاف، اس کے خلاف آپ لوگوں کا رد عمل کیا ہے؟ جنرل صاحب مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ جنرل صاحب دیکھیں، چٹان صاحب کی جو کویسچن ہے وہ ویلڈ ہے اس لحاظ سے، اگر یہ مان لیا جائے کہ انہوں نے پاکستان کو پہلے انفارم کیا اور پاکستان نے اس کو اوکے کیا کہ ٹھیک ہے آپ آئیں اور ماریں، پھر تو یہ بات بنتی ہے۔ لیکن پرائم منسٹر نے خود بھی کہا ہے اور پاکستان نے یہ کہا ہے کہ یہ انہوں نے اٹیک کرنے کے بعد انفارم کیا ہے۔ ابھی اگلا کویسچن یہ ہے کہ کیا اٹیک کرنے کے بعد، ڈرون کا حملہ کرنے کے بعد اگر انہوں نے انفارم کیا ہے کرنے کے بعد کیا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح جنرل مشرف کو ایک فون کر کے سارا سب کچھ اور پھر آپ لوگوں کا جو رد عمل ہے یہ تو پھر بہت افسوسناک ہے۔
नहीं इस पे तो जनरल कयूम साहब देखो हम कितना भी अफसोस करें जनरल साहब वही कहने जा रहे हैं कि उसके बाद का फिर रिएक्शन क्या है वो जनरल साहब जी आप जी चिटान साहब आपने क्वेश्चन किया तो अभी थोड़े से सुन लेना। मैं बात ये हकायक है, मेरा मतलब ये है कि अगर वो आप दुनिया में जितने उन्होंने हमले किए हैं, तकरीबन 600 ड्रोन हमले हुए हैं, उनमें 75% पाकिस्तान के अंदर हुए हैं और हर हुकूमत के दौर में हुए हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर से लेके पीपल पार्टी की हुकूमत में और इस हुकूमत में कम से कम हुए हैं। लेकिन क्या अगर वो लेटेस्ट जी और अगर ये लेट से कि इस हमले के बाद उनसे हमने पूछा नहीं, प्राइम मिनिस्टर कहता है ये हमारे वकार के ऊपर एक हमला है, क्या हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इधर से कोई अटैक करें उनकी किसी बेस के ऊपर अफगानिस्तान? क्या वो अमन को फायदा देगा? क्या पाकिस्तान इसका मुतहम्मल हो सकता है? तो मकसद ये है कि आप डिप्लोमेटिक फ्रंट पे क्या रद्द-ए-अमल आ गया है? देखिए ना, आप सुनो तो सही ना, मुझे बताइए क्या रद्द-ए-अमल। चिटान साहब बात ये है, तुम कह रहे हैं इनके पास एक लॉजिक था कि चूंकि जिस इलाके में वो ड्रोन हमले कर रहे थे वो कह रही थी कि यहाँ पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, चूंकि रेट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, पाकिस्तान फोर्सेस खुद कार्रवाई नहीं कर सकते, इस वजह से जो लोग वहां पे बैठ के हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं इसके खिलाफ हम ड्रोन हमले। तो क्या आप बलूचिस्तान पे इसका मौक़िफ़ ये है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है या बलूचिस्तान में जो है रेट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है? इसका जवाब क्या है? ये तो डाउन डिस्ट्रिक्ट है, ये कोई वजीरिस्तान तो नहीं है। मैं थोड़ा सा जनरल गुलाम मुस्तफ़ा को भी डिबेट में शामिल करता हूँ, इनफैक्ट उनकी तरफ भी ये सवाल लेके जाता हूँ कि फाटा के इलाके में जो कुछ होता रहा है, यकीनी तौर पे पाकिस्तान का भी ये था कि वहाँ पे सेफ हेवन्स हैं और अगर हो रहे थे तो टू सम एक्सटेंट एक्सेप्टेंस आ गई थी कि हाँ वहाँ पे कुछ ऐसा है तो होने चाहिए ड्रोन अटैक्स, तो वो मददगार साबित हो रहे हैं। लेकिन अब सेटल्ड एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं मामला, तो अगेन पाकिस्तान के अपने सिक्योरिटी इदारों की परफॉर्मेंस पे तो क्वेश्चन मार्क रेज हो रहे हैं ना सर, कि हम क्या कर रहे हैं, अपने बॉर्डर्स को हम सिक्योर तो नहीं कर पा रहे। देखिए ये हमें मानना पड़ेगा कि अगर उन्हें बताकर किया है तब भी और बताने के बाद किया है तब भी, दोनों सूरतों में ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। लेकिन मैं यहाँ पर बात एक और करना चाहता हूँ। एक्चुअली जो मेरी तलात हैं, ड्रोन हमला नहीं हुआ। ये अमेरिका ये ज़रूर बता रहा है कि उन्होंने मुल्ला मंसूर को मार दिया है और ड्रोन हमला किया है, लेकिन ऑन ग्राउंड ड्रोन हमले की किस्म की कोई शवाहिद नहीं मिले। ये कुछ मामला कुछ और है। दूसरी बात, आपको क्या मामला लगता है सर? वही वो जो साजिश आप रोस्तम शाह मेमन साहब कह रहे थे, उसी तरह की मैं ये समझता हूँ कि ये साजिश है और अमेरिका ने और लोगों के साथ मिलकर विद इन द तालिबान से ये इनसाइड को इस्तेमाल किया गया है। ये सब कुछ ड्रामा गाड़ी को जला देने वाला उसके बाद किया है, लाशों को मस्क कर दिया गया है और उनके साथ ही जो निशानात छोड़ दिए गए हैं उनके आइडेंटिटी कार्ड के और पासपोर्ट के, ये बड़ी टल्ले चीज़ें हैं। मकासद क्या हो सकते हैं सर? मकासद मैं अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा। आज एक बहुत दूसरा इवेंट हो रहा है तेहरान में, जहाँ पे हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म, ईरान के वज़ीर आज़म, ईरान के जो सदर हैं वो और अफ़गानिस्तान के कुछ लोग मिलकर एक माहिदे पर दस्तखत कर रहे हैं। और ये वली मोहम्मद साहब या मुल्ला मंसूर जो भी है ये शख्स, ये चंद दिन पहले ईरान से आया है और उन्हीं दिनों में इंजीनियर गुलबदीन हिकमतयार भी ईरान से अफ़गानिस्तान गए हैं। उनको अफ़गानिस्तान ने गले लगा लिया, उनके साथ माहिदा हो गया है और शख्स को मार दिया गया है। जो भी ये शख्स है इसका जो भी पता चलेगा, तो सोचने की बात यह है कि अगर ईरान से बैठ के सब कुछ हुआ है तो ईरान के इसमें क्या रोल है, और हिंदुस्तान का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है ईरान के साथ जो पहले ताल्लुकात हैं उसका क्या रोल है। अगर आप देखिए इसे पाकिस्तान को आउट कर दिया गया है। मुल्ला मंसूर के जिस तरीके से मोहम्मद साहब फरमा रहे थे, मैं एग्री करता हूँ कि मुल्ला मंसूर के मारे जाने से ये जो एक प्रोसेस शुरू हुआ था उसको बहुत शदीद धक्का लगेगा। अमेरिका की कोशिश ये है, चाहे वो गुलबदीन हिकमतयार को सामने लाना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि मुल्ला मंसूर को हटाकर बीच में फूट डाल दी जाए, वो एक उनका मकसद हो सकता है, या किसी और को सामने लाना चाहते हैं। जिस सूरत में भी हुआ है, एक तय है कि ये पाकिस्तान की मर्जी के बगैर हुआ है, नंबर एक। नंबर दो, पाकिस्तान का बहुत शदीद नुकसान हुआ है। और नंबर तीन, बहुत अहम सवाल ये है कि जो भी ऑपरेशन हुआ है ये कैसे हुआ है। अगर ड्रोन हुआ है, जो मैं समझता हूँ कि नहीं है, अगर हुआ है तब भी पाकिस्तान को बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन लेना चाहिए था। जहाँ से ये भी उड़ा है उसको हम निशाना बनाने की सलाहियत नहीं रखते, तो कम अज़ कम हमें अपने हुकूमत की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैसेज देना चाहिए था। एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद यही सवाल लेके जाएंगे रोस्तम शाह मेमन साहब की तरफ से, वो इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करते। एक छोटा सा ब्रेक।
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. چٹان صاحب آپ سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. انفیکٹ آپ کو کیا لگتا ہے, اگرچہ ملا منصور کی ہلاکت کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکراتی عمل تو اب انفیکٹ عملاً باقی نہیں رہا, یقینی طور پہ طالبان کی طرف سے اس سے پہلے مولا عمر کی ہلاکت پہ بھی ایسا ریئیکشن آیا تھا اور اب تو ایک اگین ان کے ایک بہت بڑے رہنما مارے گئے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر جو ایک انفیکٹ ڈبیٹ چھڑ گئی ہے کہ ہماری اپنے سیکیورٹی ادارے کیا وہ ملک کی سیکیورٹی سلامتی کو یقینی بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے. اگر اتنے ہائی پروفائل لوگ اتنے فریلی موو کر رہے ہیں پاکستان کے اندر تو پھر اس کا مطلب کیا لیا جائے سر؟ دیکھیے جی, جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے, مذاکرات تو ختم ہو گئی. اب جو لوگ مذاکرات کے بات کرتے تھے طالبان میں, اب وہ بھی وہ بات نہیں کر سکیں گے. دوسری بات یہ کہ جو مذاکرات ہو رہے تھے اس پہ بھی جو لوگ افغانستان کے حالات کو جانتے ہیں اس کو یقین نہیں تھا, کیونکہ رشیا کو, ایران کو, انڈیا کو نکال کے کیا یہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے تھے. پھر جو 4 ممالک اس میں شامل تھے جس میں پاکستان تھا, انڈیا تھا, چائنا تھا, کیا چائنا اور افغانستان, کیا چائنا پاکستان یہ برداشت کر سکتے تھے کہ امریکہ جو رولز دینا چاہتے ہیں انڈیا کو افغانستان میں, یا سپیک پہ انڈیا, یہ اس میں بہت ساری چیزیں تھے کہ ان دنوں میں بھی ہمیں کوئی یہ یقین نہیں تھا کہ وہ مذاکرات ہو سکتے اور کامیاب بھی ہو سکتے. لیکن جو اس سارے واقعہ میں جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوا. اس کا یہ بھی ہوا کہ آخر ہمارے گراؤنڈ انٹیلیجنس جو باہر 12,000 مائل دور کا انٹیلیجنس ادارے کو پتہ ہے کہ کون کہاں پہ ہیں, اور ہمارے انٹیلیجنس کو نہیں پتہ. یہ بھی افسوسناک واقعہ ہے اگر یہ اس کو لے لے, یا جو واقعہ ہے وہ بھی. پچھلی بار بھی ہم نے آپریشن کر کے اپنے 5,000 فورسز کو, ہمارے 45,000 عوام کو, ایم پی ایس کو, سیاسی ورکرز کو, جرنلسٹوں کی اور بے تحاشا دولت کی قربانی دے کے دنیا میں ایک یقین پیدا کیا تھا کہ آپ پاکستان دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں اور نقصانات اٹھا رہے. دنیا کو یقین ہو گیا تھا. ایبٹ آباد کا جو واقعہ ہوا تو لوگوں کا وہ یقین ختم ہوا. ابھی ہم نے ضرب اعظم شروع کیا تھا. ضرب اعظم کی وجہ سے لوگوں کو یقین ہوا تھا کہ آپ پاکستان میں جو گڈ بیڈ کا سوچ ہے وہ ختم ہے, اور چاہے کوئی افغانستان کے خلاف کارروائی کرے. جی آپ کے خیال میں ختم نہیں ہوگی گڈ اور بیڈ طالبان کی؟ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعہ نے, اگر کسی کے ذہن میں یہ چیز تھا بھی, تو اس واقعے سے, اور پھر انڈیا ہمارے خلاف جس طرح کا پروپیگنڈا کر رہا ہے اور ہمارا جس طرح کا کوئی وزیر خارجہ نہیں ہے, 2 چیزوں سے میں ایک چیز سے میں اتفاق کرتا ہوں جو غلام مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ یہ حملہ مجھے ڈرون حملہ نہیں لگ رہا ہے. مجھے بھی نہیں لگ رہا ہے, کیونکہ میں نے ڈرون کی لاشوں کو دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے. میرا تعلق باجوڑ سے ہے, اور اگر آپ کو یاد ہو پہلا حملہ ڈمڈورہ پہ ہوا تھا باجوڑ میں. صحیح, میں نے ڈرون کے جہاں پہ ڈرون حملے ہوئی ہے میں نے ان جگہوں کو دیکھا ہے. یہ تو ایک چھوٹی سی کار تھی, مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ بڑے مناظر آپ کے خیال میں ہوتے ہیں وہاں پہ. جس طرح مجھے اس ڈرون حملے پہ یقین نہیں ہے, اس طرح مجھے اس پاسپورٹ پہ بھی یقین نہیں ہے کہ درست ہوگا کہ اتنے گاڑی جل گئی, اس میں بیٹھنے والے لوگ, ریاست پاکستان نے یہ کنفرم کرنے کے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے, تو وہ جو ہے وہ بچ گیا. یہ میرا ذہن سے نہیں جا رہا ہے. تو یہ چیز ہوا ہے. اب حکومت کو اس پہ کام کرنا چاہیے. یہ پناہ ملیک سے لے کر, پناہ ملیک کیا, یہ سونامی سے بھی بہت خطرناک ہے اس نیشن کے لیے, اس قوم کے لیے. رستم شاہ صاحب آپ کو جی جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس قسم کے عناصر کا پاکستان میں ہونا کیوں ہے. یہ دیکھیے, اگر ہم نے طالبان سے بات کرنی ہے اور پاکستان کو اس میں لیڈ رول لینا ہے, کسی سے تو بات کرنی ہے, اور بات کرنے کے یہی لوگ ہیں, ملا منصور ہے یا ان کے جو نائبین ان سے بات کرنی ہے. اگر ان کو ہم اپنے ساتھ کانٹیکٹ نہیں رکھیں گے, ان کا پتہ نہیں رکھیں گے, ان کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہوگا تو بات کیسے کریں گے. دیکھیے ایران سے مجھے اجازت دیجیے کور جی, کانٹیکٹ تو ہے, لیکن رستم شاہ صاحب کو اس طرح شامل کرتے ہیں. جنرل صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. رستم شاہ صاحب, انفیکٹ اگر یہ امپریشن ہم دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں کہ شاید طالبان ہمارے ساتھ سیم پیج پہ ہماری بات سنتے ہیں, لیکن اگر ان کو سیف گارڈ نہیں کیا جاتا تو پھر انفیکٹ پاکستان کی پوزیشن آپ کہاں نظر آتی ہے آپ کو آگے چل کے؟ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے خلاف طالبان کی طرف سے بھی ایک اسٹرانگ ریئیکشن آ سکتا ہے, پھر پاکستان کے اندر دہشت گردی کی لہر آپ کو اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے کہیں؟ اس کا کوئی امکان نہیں ہے. افغان طالبان کبھی بھی پاکستان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے, نہ اس کا کوئی جواز بنتا ہے,
نہ وہ یہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور نہ یہ ان کے مینڈیٹ میں شامل ہیں. ان کے سامنے تو ایک بہت بڑی جدوجہد ہے. سارے افغانستان میں ان کی کارروائیاں ہیں, آپریشن ہیں, ایک بڑی فورس سے انہوں نے نمٹنا ہے. کیسے وہ اپنی توجہ وہاں سے ہٹا کے پاکستان کے خلاف توجہ کر سکتے؟ پاکستان کی پالیسی سے ان کو اختلاف ہوگا, یہاں بعض لوگوں سے وہ ناراض ہوں گے, لیکن پاکستان کے خلاف جدوجہد شروع کرنا, یہاں پہ حکومت کے لیے, عوام کے لیے مسائل پیدا کرنا, یہ ان کے اس میں نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ غلط ایک ازمپشن ہے پاکستان میں کہ وہ طالبان پاکستان کی طرف دیکھتے تھے اور پاکستان سے وہ ڈکٹیشن لیتے تھے. طالبان اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. جب وہ پاور میں تھے 1996 سے لے کے 2001 تک, اس وقت بھی بعض اہم معاملات پہ یہاں سے لوگ گئے, یہاں سے وزیر داخلہ بھی گئے, بعض افسران بھی گئے, لیکن انہوں نے ان کی ایک بات بھی نہیں مانی. انہوں نے یہی کہا ملا محمد عمر نے کہ شورا فیصلہ کرے گی. تو اس وقت بھی ان کی شورا ہے. اور ملا اختر منصور کے زمانے میں جو حملے ہوئے ہیں یہ تو بڑے ڈیڈلی حملے تھے. حالانکہ آپ یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جتنی انٹریکشن ہوئی ہے طالبان اور بیرونی فورسز کے درمیان, روس اور چین اور امریکہ اور پاکستان کے درمیان جتنا انٹریکشن اس کے زمانے میں ہوا ہے کسی اور کے زمانے میں نہیں ہوا. ان کے 3 سال میں جرمنی میں بات چیت ہوئی طالبان اور امریکہ کے درمیان, روس میں بات چیت ہوئی طالبان اور امریکہ کے درمیان, اورمچی چائنا میں بات ہوئی طالبان اور چین کے درمیان جس میں پاکستان بھی شامل تھا, قطر میں بات چیت ہوئی اس میں بھی پاکستان شامل تھا, چین بھی اس میں شامل تھا. تو ملا اختر منصور تو ایک ماڈریٹ سمجھے جاتے تھے. اگر ان کو بھی امریکہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور لیڈر کو وہ ایکسیپٹ کریں گے. بہرحال یہ مذاکرات کا آپشن اب ختم ہو چکا ہے, کیونکہ اس ماحول میں جو کوئی بھی مذاکرات کی بات کرے گا وہ تو بالکل آئسولیٹ ہو جائے گا, وہ تو بالکل اس کی تو حیثیت ختم ہو جائے گی. لیکن شاہ صاحب اگر آپ فرما بھی رہے ہیں کہ امریکہ ایک کانسپریسی کر ہے, تو امریکہ کو خوف کیا ہے؟ کہ اس مذاکراتی عمل میں چین کا شامل ہونا امریکہ کے لیے ایک خوف کا ایلیمنٹ اس میں ہے, یا اگر بلوچستان کے علاقے میں اگر یہ کارروائی کر کے مارا گیا ہے تو کیا ایران کو بھی کہیں اس کا مورد الزام تو نہیں ٹھہرایا جا رہا کہ ایران کے اندر بھی طالبان کے کچھ سیف ارمز ہیں اور پاکستان ایران کے درمیان ڈفرینسز کو وسیع کرنا کوئی بھی کوشش ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں, دیکھیے ایسی کوئی بات نہیں ہے. امریکہ اس خطے سے اس وقت نہیں نکلنا چاہتا. ان کے پاس 5 ملٹری بیسز ہیں افغانستان کے اندر, اور ان کی نظر پاکستان کا جو نیوکلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے جو ایک بڑا فاسٹ گروئنگ پروگرام ہے, ان کی نظر پاکستان کے نیوکلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام پر ہے. وہ افغانستان میں مزید رہنا چاہتے ہیں. نیچے جو حکومت بنی ہے ان کو کسی طریقے سے تسلیم کروایا جائے, لڑائی بند ہو جائے اور وہ حکومت قائم رہے. یہ کنٹراڈکٹری باتیں ہیں. اور دوسرا مقصد جیسے میں نے پہلے کہا یہی تھا کہ ملا اختر منصور کو ہلاک کرنے کے بعد جو بیٹل آف سکسیشن ہوگا, اس بیٹل آف سکسیشن میں ہو سکتا ہے کہ طالبان مختلف دڑوں میں بڑھ جائیں, اور اگر وہ دڑوں میں بڑھ گئے تو پھر امریکہ کے لیے اور افغان حکومت کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. یہ مفروضے ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ ویلڈ ہوں, ہو سکتا ہے کہ یہ انویلڈ ہوں, لیکن ان مفروضوں کی بنیاد پہ امریکہ نے یہ کارروائی کی ہے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد جنرل قیوم صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں. بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جنرل قیوم صاحب, ایک اور اہم ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے, انگور اڈا چیک پوسٹ افغان حکام کے حوالے کر دی گئی ہے. سر پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا واقعی پاکستان کے پرائم منسٹر کو علم تھا, ان کو کانفرنس میں لے کے یہ فیصلہ کیا گیا, یا فوج نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کیا؟ کیونکہ وزیر داخلہ کے دیاجی مراسلہ تو یہی بتا رہا ہے کہ ملک کے چیف ایگزیکٹو کو نہیں بتایا گیا. دیکھیں, انگور اڈا کی طرف آتے ہیں. پہلے بات یہ جو ہو رہی تھی میں اس سے ایگری کرتا ہوں, رستم شاہ صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے تھے, اور جنرل مصطفیٰ نے بھی بڑے ویلڈ پوائنٹس اٹھائے ہیں. ہم لوگ جو ہیں صرف ایونٹس کو سامنے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے, اور اس کے اوپر ہم کنکلوژنز ڈرا کر لیتے ہیں. یہ 9/11 کے بعد امریکہ کا افغانستان میں آنا اس لیے نہیں تھا کہ وہ ان کو خواتین کو حقوق یا جمہوریت کے لیے, وہ ان کے اپنے انٹرسٹ تھے کہ اس خطے میں سنٹرل ایشین ریپبلکس پہ بھی نظر تھی اور پاکستان پہ بھی, اور چائنا کا جو بڑھتا ہوا انٹرسٹ ہے اس کو کنٹرول بھی کرنا تھا. تو دیٹ از دی ریزن. اور انہوں نے اپنا پورا زور لگایا تو ان کی کیلکولیشنز ٹھیک ثابت نہیں ہوئی, چونکہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. یہ ڈیزی کٹرز وغیرہ اور بنکر بسٹرز اور سب کچھ لگایا.
تو پھر بھی نہیں ہوا، اور ابھی بھی ان کو پتہ ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوگا، لیکن ایک پرپز یہی ہے کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے، پاکستان کو ایک بیڈ لائٹ میں شو کیا جائے۔ آپ دیکھیں جب اسامہ بن لادن پہ بھی اٹیک ہوا، ابھی تک کسی کو بھی شور نہیں ہے کہ واقعی اسامہ ادھر تھا، ہلاک ادھر ہوا یا کہیں اور جگہ پہ ہوا، اس کی کوئی فوٹو کوئی پکچر کچھ۔ اسی طرح یہ جو ابھی لگتا ہے بلوچستان کے اندر، یہ بھی ایک ڈرامہ لگتا ہے، اور اسی طرح اگر ہمارے پاس دیٹ از دی ریزن کہ گورنمنٹ نے ابھی تک پاکستان کی ریاست نے سامنے لے کے آنے نا سر، جی تو وہ لے کے آئیں گے نا، اس کے لیے ایک ٹائم چاہیے، اس کے لیے آپ اپنی پوری انٹروگیشن کریں گے، اور پاکستان کو سپر طاقت نہیں ہے کہ ہر بڑے ملک کے ساتھ وہ سینگ اڑائے، آپ نے سروائیو کرنا ہے یہاں، تو اس کے لیے حکمت اور بصیرت سے آگے چلنا ہے۔ دوسرا آپ نے انگور اڈا کا بتایا، مجھے اس کے اوپر پوری ڈیٹیلز مجھے نہیں پتا، میں نے صرف یہ دیکھا ہے کہ ایک خبر اس میں آئی ہے کہ یہ ایک اریٹنٹ تھا اور ہم نے ہینڈ اوور کیا، لیکن انٹیریئر منسٹر نے یہ کہا کہ یہ ہمارے نالج میں نہیں ہے، اور اگر ان کے نالج میں نہیں ہے تو پھر یہ بات سیریس سچویشن ہے کہ اس کے اوپر بیٹھ کے آپس میں فورسز کا، بیکاز جو بارڈرز مینج کر رہے ہیں وہ کر رہی ہیں آپ کی سیکنڈ لائن فورسز، اور وہ انٹیریئر منسٹری کے بنانی کے ایسی چیز کے اندر کوارڈینیشن ہونی ضروری ہے، اور فیصلہ حکومت کو کرنا چاہیے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کو انٹیمیشن تھی یا نہیں تھی۔ شیرازی صاحب مجھے پتا ہے کچھ حوالات، دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر انٹیریئر منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نالج میں ہی نہیں ہے تو یہ بالکل درست بات ہے۔ اور اس کی کوئی قانونی حیثیت باقی رہتی ہے؟ اگر کوئی ایسی اگر اقدام لیا بھی گیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک ملک کے چیف ایگزیکٹو کی طرف سے اپروول نہیں ہوتی تو اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے؟ بارڈر کے اوپر کوئی چھوٹی موٹی ایڈجسٹمنٹ بھی آپ نے کرنی ہو تو آپ کو حکومت کے آبویسلی آپ کو کیبنٹ کو کانفیڈنس میں لینا ہوتا ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ میں صرف دو لفظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ٹرائبل کا جو زمین ہے، قبائلوں کا جو زمین ہے، وہ کسی کا وراثت نہیں ہے، ہم نے پاکستان کے ساتھ خود الحاق کیا ہے۔ نہیں تو لاک کیا ہوا ہے نا، پھر گورنمنٹ کا راج نہیں تھا۔ سب سے پہلے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ وہاں کے قبائلوں سے پوچھا گیا کہ نہیں پوچھا گیا ہے؟ یہ بھی بات بڑی ضروری ہے۔ دیکھیں قبائلی پٹی جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے، ہم نے ایک قومی تقسیم کیا، ریئیکٹ نہیں کیا، قبائلیوں نے تو ریئیکٹ نہیں کیا، کوئی احتجاج نہیں کیا۔ آپ قبائلیوں کی ریئیکٹ کیسے کریں گے؟ 21 دن یہاں پہ دھرنے پہ بیٹھے تھے، کبھی ایک چینل نے 2 منٹ سے چلائے۔ شیرازی صاحب مجھے اجازت دیں گے؟ شیرازی صاحب دیکھیے انگور اڈا کے بارے میں معلومات صحیح نہیں آ رہی ہیں۔ ہمارے تقسیم جو ہے وہ بارش کا پانی اس طرف پڑتا ہے، افغانستان ہے، پانی اس طرف پڑتا ہے۔ رستم شاہ مومن صاحب کو ان چیزوں کا بہت بہتر طریقے سے مجھے اجازت دیں، کیا یہ وہ حصہ ہے جو ہمارا حصہ ہے یا ان کا حصہ انہوں نے اس کو دے دیا ہے؟ رستم شاہ محمود صاحب شیرازی صاحب کو کلیئرٹی دیجیے گا۔ شیرازی صاحب مجھے اجازت دیں گے تھوڑی سی، میں عرض کر لوں؟ جی رستم شاہ صاحب آپ اس کے بعد جنرل کے صاحب کی طرف جائیں گے۔ جی میں انگور اڈا جاتا رہا ہوں۔ 1980 میں جب میں پولیٹیکل ایجنٹ تھا، میں فرنٹیئر کور کو وہاں لے گیا، اور اس وقت سے آج تک فرنٹیئر کور وہاں پر ہے۔ حقیقت وہاں پہ یہ ہے کہ اس بات کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ پاکستانی فوج اپنا علاقہ افغانوں کے سپرد کر دے گی، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو چٹان صاحب نے کہا کہ وہ زمین قبائلیوں کی ہے، تو قبائلیوں کی مرضی کے بغیر وہ ٹکڑا کسی اور کو دینا جو ہے ممکن ہی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہاں پہ فوج نے، فرنٹیئر کور والوں نے جوائنٹ مینجمنٹ کا کچھ سسٹم نکال لیا ہے، کیونکہ وہاں پہ لوگ آتے جاتے ہیں، افغانستان سے لوگ یہاں آتے ہیں، یہاں سے لوگ افغانستان جاتے ہیں، تو اگر جوائنٹ مینجمنٹ کے لیے انہوں نے کچھ ذمہ داریاں ان لوگوں کے حوالے کر دی ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنی بڑی بات ہے۔ اس سے کوئی بونچال نہیں آئے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم نہیں کہہ رہے، اس پیار کہہ رہے کہ کچھ علاقہ ان کے حوالے کر دے گئے، کچھ علاقے انتظامی امور میں ان کو شامل کر لیا گیا، کیونکہ وجہ اس کی یہ تھی کہ جو لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے ان پہ کنٹرول رکھنا، ان کو ریگولیٹ کرنا، ان کی چیکنگ کرنا، اس میں مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ علاقے کا ٹیرین ایسا ہے کہ اس میں مشکلات پیش آ رہی تھیں، تو
تو اگر ان میں افغانوں کو شامل کر لیا گیا ہے کچھ خطے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقتی طور پہ ایک کارروائی ہے جو انہوں نے کر لی ہے. ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے سال کے بعد دوبارہ وہ کنٹرول پاکستان حاصل کر لے. جی جنرل غلام مصطفیٰ صاحب آپ بھی کیا روستم شاہ صاحب سے اتفاق کرتے ہیں جی کچھ ایسا میں ہی ہوا سمجھتا ہوں کہ معلومات صحیح نہیں ہیں. نمبر 1 پاکستان کا یا جو چٹان صاحب فرما رہے تھے قبائلیوں کا 1 انچ زمین افغانستان کو نہیں دی گئی، یہ فیکٹ ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ وزیر اعظم کو فارن آفس کو اس چیز کا بتا دیا گیا تھا، ان سے پوچھ کر ہی کام ہوا تھا. اور یہ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے دنوں جو ہمارا یہ تورخم پہ مسئلہ بنا تھا اس کے ساتھ جو بارڈر سیٹلمنٹ کی پوری ڈیل ہوئی تھی اس میں یہ چیز بھی شامل تھی اور یہ ہوا ہے کام. جس پوسٹ کی بات کی جا رہی ہے فارن آفس کو تو بتا دیا کہ ملک کے وزیر داخلہ کو کسی نے نہیں مجھے آپ بتایا. اجازت دیجیے، آپ مجھے اجازت دینا. وزیر داخلہ کو بتا دینا کام تھا، پرائم منسٹر کو بتانا چاہیے تھا، ان سے بات کرنی چاہیے تھی. یہ ان کا ودن ایشو ہے، آرمی کا ایشو نہیں ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ جو جس پوسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں یہ 400 سے 500 گز افغانستان کے اندر تھی اور یہ قائم کی گئی تھی پاکستان نے، اور یہ افغانستان کا افغانوں کا علاقہ تھا جو ان کو واپس کیا گیا ہے. یا پاکستان کے پاس آپشن یہ تھی کہ اس کو ڈسٹرائے کر کے دے دیتے یا ان کو ویسے اس کو دے دیتے. پاکستان نے خارج سگالی کے طور پر یہ بنی ہوئی پوسٹ جو افغانستان کے علاقے میں تھی افغانوں کو دے دی گئی ہے. اور یہ آج کی پوسٹ نہیں بنی، یہ جب سے ریشنز آئے تھے اس وقت سے پاکستان وہاں پہ جا کے بیٹھا ہوا تھا اور یہ افغانستان کا علاقہ افغانوں کو واپس کیا گیا ہے. 1 انچ پاکستان کی زمین کا 1 انچ کوئی دینا تصور نہیں کر سکتا، اس کے لیے اپنا خون بہانے کے لیے تیار رہتے ہیں. لیکن جنرل صاحب ماضی میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی انگورو اڈا پہ 1-2 دفعہ اٹیک ہوا تو پاکستان احتجاج بھی کیا تھا. تو لگتا جی پاکستان نے احتجاج، پاکستان کے سولجرز تھے اور پاکستان نے احتجاج اس پہ کیا تھا. امریکنز کو پتا تھا کہ بھئی پاکستان یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. میں جنرل صاحب سے ایک سوال پوچھوں. جی سوال پوچھیں کیونکہ ٹائم بڑا کم ہے ہمارے پاس. ہم تو مانتے ہیں کہ ہمارا ایک بارڈر ہے لیکن افغانیوں کا دعویٰ تو ابھی تک، یعنی طالبان ہمارے جتنے بھی اچھے دوست تھے لیکن انہوں نے بھی اس بارڈر کو تسلیم نہیں کیا تھا. تو کیا انگور اڈا دینے سے ان لوگوں نے بارڈر کو تسلیم کیا کہ یہ افغانستان کا ہے اور یہ پاکستان کا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ایک ہوئی ہے. تورخم پر بھی اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ چپلکش اور ایک ٹینشن بن گئی ہوئی تھی. تورخم پر بھی اب فینسنگ شروع ہو گئی ہوئی ہے اور یہ اس کے ساتھ ڈیل کا ایک حصہ ہے جو بارڈر مینجمنٹ کی ہے. بہت شکریہ. اچھا دیکھیں انفیکٹ دو بڑے اہم ملا منصور کی اگر ہلاکت ہوئی ہے تو تجزیہ کار یہی کہہ رہے ہیں کہ اب شاید مذاکراتی عمل کی سہ پارینہ بن چکا ہے اور اس کا بنیادی مقصد امریکہ کا اس خطے میں اپنی پریزنس کو میک شور کرنا ہے اور طالبان کو دھڑوں میں تقسیم کرنا ہے. کیا یہی مقصد ہے؟ خدا نخواستہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کے لیے مشکل حالات تو پیدا نہیں ہونے جا رہے. اور یہ ڈرون اٹیک جو بندوبستی علاقے میں پہلا ہوا ہے کیا یہ آخری ہوگا یا کہیں اور بھی بندوبستی علاقوں میں ایسے میں ڈرون اٹیک دیکھنے کو ملیں گے؟ ساتھ میں اگر انگور اڈا کا علاقہ واقعی یہ افغانستان کا علاقہ تھا اور ان کو اپنا علاقہ دیا گیا واپس تو یہ ضروری تھا کہ ایس پی آر کی طرف سے اس چیز کا باقاعدہ اظہار ہوتا تاکہ پاکستان کے اندر نہ یہ کنفیوژن پیدا ہوتی اور نہ ہی ملک کے وزیر داخلہ کو ایک احتجاجی مراسلہ لکھنا پڑتا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.